السلام علیکم تمام احباب کو، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ عربی زبان میں پیغمبر کو رسول کہتے ہیں، اور جو ہماری زبان میں سادھو، جوگی، گیانی، درویش، گرو یا تباہ کے دنیا کرنے والے ملنگ جیسا ہے۔ سادھو دنیاوی زندگی ترک کر کے الواحی لو لگا لیتے ہیں اور خدائے دو جہاں کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جہاں وہ بیٹھ کر تپسیا یا عبادت یا ریاضت کرتا ہے، اسے سمادھی کہتے ہیں۔ یہی سمادھی بعد میں خدائی گھر یا مقدس جگہ بن جاتی ہے، جہاں پانی کا تالاب اور کوئی بڑا درخت ضرور ہوتا ہے۔ زمانہ گزرا تو وقت کے حاکم تک ان آستانوں میں حاضری کے لیے آنے لگے۔ سمادھی کے گرد چار دیواری بنا دی گئی اور بعض جگہوں پر جوگی کے از موت یعنی مرنے کے بعد سمادھی کے اندر ہی دفنا دیا گیا۔ یہی طریقہ پوری دنیا میں رائج رہا۔ آغاز میں نیک لوگ ہی بطور خدا یا خدائے پیغمبر مانے جاتے تھے۔ پرانے پنجاب نے دنیا بھر کو جو خدائے حاکمیت کی فلسفی دی ہے، اس میں اسٹوپا، سمادھی، مندر، مزار، ریاضت گاہ اور آستانے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ برگد کا درخت، چھوٹا چکور کمرہ، گنبدی والی سمادھی، مزار جہاں پیغمبر یا رسول دفن ہوتا تھا۔ یہی طریقہ رائج رہا۔ جہاں بھی سمادھی، خدائی گھر، اسٹوپا یا جوگی بن، وہاں صاحب اتفاق کا مزار ضرور بنا۔ لوگوں نے اسے مختلف ناموں سے نوازا اور وہ نام بعد میں مقدس ہوتے چلے گئے۔ جیسے اس کی آسان مثال یہ دوں گا کہ جیسے مدینہ کہتے تھے، بعد میں وہی مدینہ منورہ کہنے لگے۔ ایسے ہی ایک معمولی سی پہاڑی کو ٹیلا جوگیاں کہنے لگے، جہاں 300 قبل مسیح تک سے حاکم وقت بادشاہ حاضری دینے آتے تھے۔ ٹیلا جوگیاں کا صاحب جوگ گرو گورکھ ناتھ تھا، جو وہاں پرورش کہلایا، جس کی فلسفی سے جدید ہندو مت کی بنیاد رکھی گئی۔ گرو نے سرخ لباس پہنا، کانوں سے بالے ڈالے، ٹانگوں سے ننگا رہا، سر کو پگڑ سے ڈھانپا اور گول گول گھوم کر دھمال ڈالی، جو ستاروں کے گھومنے سے عبارت تھی۔ نہ شادی کی، نہ بچے پیدا کیے، نہ جانوروں کو مارا اور نہ گوشت انڈے کھائے اور نہ کوئی لالچ رکھی۔ آج ہم گرو جس کو ہندو یا کوئی بت پرست سمجھتے ہیں، مگر گرو گورکھ ناتھ پکا سچا پنجابی فلسفر تھا، جس کو سلامی دینے جہلم راجا کے پورس آیا کرتا تھا۔ سکندر یونان نے بھی گرو کی زیارت کو آنا لازم سمجھا، اور اس طرح کے دنیا کرنے والے جوگی نے جوگ سمجھانے کے ساتھ ساتھ ایک لازوال فلسفی بھی دی، جسے تاریخ کی بے شمار لوگ نے فالو کیا۔ واپس موضوع پر آتا ہوں کہ وقت سے پہلے جن انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے قریب ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جبکہ ان کے اندر معروف رسول یا نبی صرف 22 سے 23 تک ہے، لیکن باقی انبیاء کرام بھی موجود تھے۔ اگر آپ صحرائے عرب یعنی ان انبیاء کرام کو جاننے سے پہلے آپ خود سے ایک سوال کریں کہ پنجاب کے الواحی پیغام رساں لوگ کتنے تھے، یعنی ولی، کتب، ابدال جن کو کہا جاتا ہے، کتنے تھے، اور آج بھی لوگ ان کی سمادھی، ان کے مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ جیسے کہ سخی سلطان باہو، لال شہباز قلندر، سخی سرور، خواجہ غلام فرید، عبداللطیف بھٹائی، امام بری سرکار، شاہ حسین، سبز واری، بہاؤالدین ملتانی، سچل سرمست، بھولے شاہ، فرید الدین گنج شکر، کاواں علی سرکار، دیوان علی شاہ اور میاں محمد بخش نے بھی دنیا کی الواحی آیات دیں۔ اپنے کلام اور اپنی باتوں اور ان کی دنیا سے بے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی ان کی سمادھیاں شاد و آباد ہیں۔ اب آپ ان تپا کے دنیا کرنے والوں سے ایک علاقائی خدانتی کریں تو ایک روحانی مذہب بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی علماء، ان کی باتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں تو سچ میں ایک روحانی مذہب بن سکتا ہے، مگر ہمارے پرکھ بابوں نے کسی جھوٹے خدا کا ڈھونگ نہیں بنایا، بلکہ خدا کو ساری کائنات بشمول انسان کے اندر جاری و ساری سمجھا، اور یہی درس اپنے ماننے والوں کو دیا۔ ہمارے بابے شیشے سے زیادہ صاف
اور ان کا قد پہاڑوں سے زیادہ اونچے تھے اور زمانے کے حساب سے صاحب طرز تھے. گو آج ان کی فلسفی سے کچھ خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں، مگر سادھو نے کبھی خود سے کھوٹ نہیں کی. یہ سمادیاں آباد ہیں کیونکہ ان کا پیغام سمجھنا زیادہ آسان ہے. لال شہباز قلندر کاپی پیسٹ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کافیوں میں کوئی جھوٹ تھا. ہمارے سادھوؤں نے خدائے دو جہاں مالک کائنات سے عشق کیا اور جسے خود پر درست پایا اس ایسے ہی دوسروں کو سکھایا. کوئی ایک بھی ہندی رسول نہ حکومت کی طرف متوجہ ہوا اور نہ رنگیلا بنا. ہمارے روحانی بابوں نے کتابیں بھی لکھیں جو روحانی شاعری تھی. زیادہ تر صاحب کتاب نہیں تھے اور ان کی کل تعداد ظاہری بات ہے بے شمار ہے، شاید 1,24,000 سے کہیں زیادہ ہے. یا یہ کوئی موٹا موٹا سا طریقہ تھا کہ سادھو جوگی بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے. ہر علاقے میں ایک یا ایک سے زائد ہدایت دینے والے تھے. اب آپ خود سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صاحب ولایت لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں تھی؟ ہر انسان کے اندر ایک سادھو پوشیدہ ہوتا ہے، ایک بابا موجود ہوتا ہے، ایک درویش موجود ہوتا ہے، اور وہ جس طرف لو لگاتا ہے اسے وہی الوہی پیغام دے دیا جاتا ہے، مگر اکثریت کو اس چیز کی خبر نہیں ہے. یہ چارواک کی فلسفی ہے. اگر آپ ایسی ہی معلومات مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب ایسی معلوماتی بات چیت آپ سے ہوتی رہا کرے گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر.